بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول درس نمبر 156 میں تلقین و تعزیت کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ میت کو دفن کرنے کے آداب اور مستحبات میں ایک یہ ہے کہ قبر پر تلقین پڑھی جائے، قبر پر تلقین پڑھنے والا ولی ہو، اور قبلہ رخ ہونے کا حکم بھی بیان کیا جائے گا، اور تعزیت کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا، اور تعزیت کی فضیلت اور مدت بھی ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَلْقِينُ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ بَعْدَ الْإِنْصِرَافِ بِصَوْتٍ عَالٍ إِلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ وَيُتَخَيَّرُ الْمُلَقِّنُ فِي الْاِسْتِقْبَالِ وَالْاِسْتِدْبَارِ لِعَدَمِ وُرُودِ مُعَيَّنٍ۔ جب انسان کو دفن کر دیا جائے اور قبر کو بند کر دیا جائے تو اس کے اوپر جو مستحبات تھے، قبر کے اوپر پانی ڈالنا اور تازہ قبر کے اندر انگلیاں دبا کر دعا کرنا، آخری جو مستحبات میں سے ہے دفن کے، وہ ہے تلقین الولی۔ آخری تلقین ولی پڑھے گا، او من یأمرہ، یا جس کو وہ حکم دے، بعد الانصراف، جب سب لوگ لوٹ جائیں، بے صوت عال، تو ولی یا اس کا نمائندہ اونچی آواز سے تلقین پڑھے، الا مع التقیۃ، مگر اضطراری حالات ہوں، خوف اور خطرہ ہو جان کو، تو پھر آہستہ آواز سے پڑھ لے۔ تو یہ ایک لحاظ سے دوسری تلقین ہے اور ایک لحاظ سے تیسری تلقین ہے۔ پہلی تلقین اگر احتضار کی حالت میں جو تلقین کی جاتی ہے اس کو شمار کریں تو قبر کے اندر جو تلقین ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے، تو قبر کو بند کرنے کے بعد یہ تیسری تلقین ہوگی۔ اور اگر انسان کے مرنے کے بعد اور قبر کے اندر والی تلقین کو پہلی تلقین شمار کی جائے جو اجنبی پڑھتا تھا، تو یہ قبر کو بند کرنے کے بعد یہ دوسری تلقین ہوگی جو ولی پڑھے گا یا جس کو وہ اجازت دے۔ اور یہ تلقین جو قبر کے اوپر پڑھی جاتی ہے سب لوگوں کے لوٹ جانے کے بعد، اس کا جو رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ بیٹھ جائے اور وہاں پر اس کو عقائد حقہ کی تلقین کرے، ائمہ اہل بیت کے نام اس کو بتائے اور اونچی آواز سے وہ پڑھے، قبر پر گونج جائے وہ آواز، الا مع التقیۃ، مگر یہ کہ تقیہ ہو۔ تقیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضطراری حالات ہوں، مجبوری کا عالم ہو، خوف اور خطر ہو جان کو، تو پھر آہستہ آواز سے بھی پڑھ دے تو کافی ہوگا۔ اور یتخیر الملقن، تلقین کرنے والے کو اختیار حاصل ہے۔ یہ لفظ یتخیرو کی بجائے یتخیرو پڑھیں تو بہتر ہوگا، یتخیرو یعنی اختیار ہے ملقن تلقین پڑھنے والے کو، فی الاستقبال والاستدبار، کہ قبلہ رخ ہو کر یہ تلقین پڑھے، والاستدبار یا پشت بے قبلہ ہو کر یہ پڑھے، جیسی حالت میں بھی پڑھے تو وہ جائز ہے۔ لعدم ورود معین، چونکہ کسی ایک حالت کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی خاص حالت کے معین ہونے کی دلیل وارد نہیں ہوئی، منقول نہیں ہے، تو پس مستحب ہو گیا تلقین پڑھنا ولی میت یا جس کو ولی اجازت دے، لوگوں کے چلے جانے کے بعد بلند آواز سے وہ تلقین پڑھے، مگر تقیہ کی حالت ہو تو ایسا پڑھ لے، چونکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تلقین کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور تلقین کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر تلقین کرے یا قبلہ کی طرف پشت کر کے تلقین پڑھے۔
کیونکہ معین کرنے والی کسی ایک حالت کو معین کرنے والی دلیل اور روایت وارد نہیں ہوئی۔ تقیہ کی صورت میں آہستہ پڑھنے کو جو بیان کیا گیا ہے، چونکہ عامہ جو ہوتے ہیں، مخالفین جو ہوتے ہیں، وہ تلقین کے منکر ہیں، حالانکہ ان کی روایات میں بھی ہے، البتہ بعض شافعی جو ہیں اس کو مستحب سمجھتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے تقیہ کی وجہ سے ائمہ کا نام لینے سے وہ جو ہے نا جی کیا ہے سختی پر اتر آئے، تو اس وجہ سے آہستہ آواز سے پڑھیں۔ بہرحال یہ تقیہ بھی خاص حالات میں ہوتا ہے، ایسی ایک ہی جگہ پر جان کو خطرہ ہو، عمومی حالات میں تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو ولی نے تلقین کرنی ہے اس کے بارے میں روایات ہیں یا نہیں ہیں۔ یحییٰ بن عبداللہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ما علی المیت ان یدرؤوا عن میتہم ما علی اہل المیت ان یدرؤوا عن میتہم لقاء منکر و نکیر قلت کیف نصنع قال اذا افرد المیت فلیستخلف عنده اول الناس به فیضع فمه عند رأسه ثم ینادی بأعلی صوته یا فلان ابن فلان، او یا کہے یا فلانۃ ابن فلان یا فلانۃ بنت فلان هل انت علی العہد هل انت علی العہد اگر عورت ہو، الذی فارقتنا او فارقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ سید المرسلین وان علی امیر المومنین وسید الوصیین وان ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق وان الموت حق والبعث حق وان الساعة آتیة لا ریب فیها وان اللہ یبعث من فی القبور فیقول منکر لنکیر انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجتہ۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب ابواب دفن میں سے باب نمبر 35 میں موجود ہے۔ فرمایا میت کے گھر والوں پر کیا ہے کہ وہ اپنے میت اور اپنے مرحوم سے منکر و نکیر کی جو ملاقات ہے اس کی سختی کو کیوں دور نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ فرمایا جب میت تنہا ہو جائے، یعنی کہ تشیع کرنے والے اور میت کے ساتھ آنے والے جنازہ وغیرہ پڑھنے والے وہ چلے جائیں، تو اس کا جو سب سے قریبی ہے رشتہ دار وہ وہاں بیٹھ جائے اور اس کے سرانے اپنا منہ قبر پہ رکھے اور اونچی آواز سے پکارے، اے فلان ابن فلان یا اے فلانہ بنت فلان، کیا تو اس عہد و پیمان پر ہے جس پر تو نے ہمیں چھوڑا کہ گواہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہیں اور وصیوں کے سید و سردار ہیں، اور جو کچھ نبی پاک لے کر آئے وہ حق ہے، موت حق ہے اور قیامت حق ہے، اور مردوں کا اٹھایا جانا حق ہے اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو اٹھائے گا، تو منکر نکیر سے کہے گا فرشتے جو ہیں چلو واپس چلتے ہیں، اس کو جو دلیل ہے وہ سمجھا دی گئی ہے۔ چونکہ مخالفین اس تلقین کے انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے حالانکہ ان کی روایات میں یہ چیز موجود ہے مگر کچھ شافعی جو ہے نا وہ مانتے ہیں، اس کو مستحب سمجھتے ہیں، تو ائمہ کا چونکہ اس میں ذکر آتا ہے تو تقیہ کی وجہ سے اس کو ایسا آواز سے پڑھنے کا ہو سکتا ہے امکان۔ اور یہاں تک استقبال قبلہ کی بات ہے یا استدبار قبلہ کی بات ہے، تو استقبال قبلہ جو ہے وہ بہتر ہے، جیسا کہ ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی نے اختیار کیا ہے، چونکہ استقبال قبلہ بہتر ہے استدبار قبلہ سے۔
اب ہم آتے ہیں تعزیت کے استحباب کی طرف. فرمایا وَيُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ وَهِيَ تَفْعِلَةٌ مِنَ الْعَزَاءِ وَهُوَ الصَّبْرُ وَمِنْهُ أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ أَيْ صَبْرَكَ وَسَلْوَكَ يُمَدُّ وَيُقَصَّرُ. تعزیت کرنا مستحب ہے مصیبت زدہ لوگوں کو تعزیت کرنا مستحب ہے. تعزیت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے یعنی تعزیت تفعلۃ من العزاء، یہ عزا سے تفعلۃ کے وزن پر ہے، مصدر ہے. وہو الصبر، یہ صبر کی تلقین کرنا ہے. یعنی جس بندے کا کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا ہو تو اس کو صبر کی تلقین کریں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ تعزیت ہوتی ہے. صبر کی وصیت اور نصیحت کریں. وَمِنْهُ أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ اے صبرک وسلوک، اللہ تعالیٰ تم میں بہترین صبر اور سکون عطا فرمائے. یمد و یقصر، یعنی اس کو عزاء کا بھی پڑھ سکتے ہیں، عزا کا بھی پڑھ سکتے ہیں. یمدو جب پڑھیں گے تو عزاء کا پڑھیں گے، اور جب اس کو کسر کے ساتھ پڑھیں گے عزا پڑھیں گے، حمزے کو گرا دیں گے. تو یہ اس کا جو ہے عزا کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ اس میں لغت کے اعتبار سے اختلاف ہے. کچھ اس کو ماد کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ اس کو بغیر ماد کے پڑھتے ہیں. والمراد بها الحمل على الصبر والتسلیۃ علی المصاب. اگر اس کو التسلیت بھی پڑھیں تو بہتر ہے، یعنی اس کو اس سے مراد یعنی تسلیت اور تعزیت سے مراد ہے الحمل علی الصبر، یعنی مصیبت زدہ کو صبر پر ابھارنا. والتسلیت علی المصاب، اور اس کو مصیبت پر تسلیت اور تسلی دینا. یہ لفظ تسلیت ہوگا تو بہتر ہے تسلیتوں کی بجائے. بِإِسْنَادِ الْأَمْرِ إِلَى حِکمت اللہ تعالی وعدلہ، اس کو صبر کی تلقین کریں، تسلی دیں مصیبت پر، کیونکہ تمام امور کائنات جو ہے وہ اللہ کی حکمت اور عادل کی طرف منتہی ہوتے ہیں. یعنی اس کو بتائیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، اللہ کی عدالت جو ہے وہ اس کائنات کے امور کو چلاتی ہے. آپ کے عزیز کی موت فوت بھی اسی کے امر کی وجہ سے ہے. وَتَذْكِيرِهِ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ، اور اس کو یاد دلائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بلند پایا ثواب کے وعدے کیے ہیں. وَمَا فَعَلَهُ الْأَكَابِرُ مِنَ الْمُصَابِينَ، اور اس کو یاد دلائیں جو مصیبت زدہ جلیل القدر شخصیات نے مصیبت کے وقت انجام دیا. اسی وجہ سے اسلامی معاشروں میں ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کہتے ہیں. خداوند متعال مصیبت میں آپ کو صبر کی توفیق دے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. مصیبت کے وقت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو صبر کرنے والوں کے لیے ثواب معین کیے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. مجالس ترحیم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں اہل بیت کے مصائب، انبیاء اور اولیاء کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ان عمومات سے شامل ہوتا ہے جو عمومات قرآن اور سنت میں مصیبت زدہ کو تسلیت اور تعزیت کرنے کے حوالے سے آئے ہیں. روایت میں تعزیت کی فضیلت بیان ہوئی ہے. فَمَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ عَزَّى ثَقْلًا
کوسی بردن فی الجنہ، فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تعزیت کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کسی پر مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ وَمَنْ عَزَّ ثَقْلَ، جو بندہ کسی جوان پسر مردہ والدین کو تعزیت کرتا ہے، یا جوان جس ماں کا بیٹا فوت ہو گیا ہو اس کو تعزیت اور صبر کی تلقین کرتا ہے، کوسی بردن فی الجنہ، تو اسے جنت میں لباس عطا کیا جائے گا، اچھے اچھے لباس اس کو پہنائے جائیں گے۔ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ اِجْمَاعًا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مرحوم اور مرنے والے کے دفن ہونے سے پہلے تسلیت کرنا شرعاً جائز ہے۔ وَبَعْدَهُ عِندَنَا، اور میت کے دفن ہونے کے بعد شیعہ کے نزدیک تسلیت اور تعزیت جائز ہے، لیکن دوسرے بعض علماء اس کے بارے میں اشکال کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جو کہا ہے کہ تعزیت کرنا دفن مرحوم سے پہلے اجماعاً جائز ہے، یعنی تمام علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ باقی مکاتب فکر ہیں۔ وَبَعْدَهُ عِندَنَا، جبکہ دفن کے بعد شیعہ علماء تمام اتفاق رکھتے ہیں کہ تعزیت کرنا جائز ہے، اور اس میں بہت سارے غیر شیعہ علماء و فقہاء بھی شامل ہیں۔ سفیان ثوری کے علاوہ تمام اس میں شامل ہیں کہ سفیان ثوری نے دفن کے بعد تعزیت کو مکروہ جانا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ دفن کے بعد دفن کے ساتھ ہی میت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اشکال یہ ہے کہ دفن اس کے معاملات جو ہیں واجبات، مثلا اس کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کی تو مصیبتیں ختم نہیں ہو جاتی، ان کو تو تسلیت اور تعزیت کرنی چاہیے۔ اور روایات بھی موجود ہیں، ہشام بن حکم کندی جو ایک کوفی اور کندی بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا ہے بیان، رأیت موسیٰ بن جعفر یعزی قبل دفن و بعدہ، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دفن کے بعد اور پہلے وہ تعزیت فرماتے تھے۔ ابن ابی عمیر کی روایت ہے مرسلہ امام صادق علیہ السلام سے، التعزیۃ لأہل المصیبت بعد ما یدفن، دفن ہونے کے بعد بھی اہل مصیبت کو تعزیت کرنی چاہیے۔ مرسلہ خالد ہے امام صادق علیہ السلام سے، التعزیۃ الواجبۃ بعد الدفن، واجب تعزیت تو میت کے دفن ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے فضائل یا مثلا اس کی مشروعیت وغیرہ ہے، یہاں تک تعزیت کا معنی اور مفہوم تھا وہ بیان ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت جو پیش کی گئی ہے وہ شہید ثانی نے، یہ روایت میرے خیال میں یہی تھی جو آگے پیش ہوئی ہے، یہ روایت شہید ثانی نے مسکن الفؤاد، جو انہوں نے اپنے فرزندان کے اور عزیزوں کی وفات پر لکھی تھی کتاب دلوں کی تسلی کے لیے، وہ ابو ہریرہ جو صحابی ہیں ان کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے دونوں روایتوں کو جمع کر دیا ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے اہل مصیبت میں کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ من عزا مصابن یعنی مرد مصیبت زدہ، اور ثقلہ یعنی عورت اگر مصیبت زدہ ہو تو اس کو بھی تعزیت کی جانی چاہیے۔ ہاں فتنے کا خوف ہو تو پھر جوان ماں جو ہے اس کو تعزیت کرنا مکروہ ہو سکتی ہے۔ باقی جہاں تک تعزیت کی روایات ہیں، ایک آدھ کی طرف اشارہ ہو جائے مزید، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور روایت ہے اسماعیل جزری کی، جزیرہ پر جو لوگ رہتے تھے، امام صادق علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عزا حزینا کوسی فی الموقف حل یحبا بہا، جو بندہ کسی غم زدہ کو، غمگین کو تعزیت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے ایک چادر پہنائی جائے گی جو نہایت رنگین چادر ہوگی۔ وہب کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، نبی اکرم نے فرمایا، من عزا مصابا کان له مثل
آجرہ من غیر ان ينتقص من آجر المصاب شیء، جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو تلقین کرے، تعزیت اور صبر کی تلقین کرے، تو وہ اس کے لیے اتنا ہی آجر ہے جتنا مصیبت زدہ کے لیے ہے، اور مصیبت زدہ کا بھی آجر کم نہیں ہوگا۔ سکونی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے رسول اکرم سے نقل فرمایا ہے، رسول اکرم کا فرمان ہے التعزیت تورث الجنت، مصیبت زدہ کو تعزیت اور صبر کی تلقین کرنا یہ جنت کا سبب بنتا ہے۔